آخرکار عمران خان پاکستان کے اندر کس نوعیت کی تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ ان کا 21 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ آج کے اس گورکھ دھندا میں اس ایجنڈے کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں گورکھ دھندا اور آج 21 نکاتی ایجنڈا عمران خان کا کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نمبر 1، میرٹ کی بنیاد پر آرمی چیف کی تقرری۔ آرمی چیف کی تقرری چیف جسٹس کی طرح ہونی چاہیے اور اس میں کسی طرح کا بھی پولیٹیکل انفلوئنس یا فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سرکاری عہدوں پر توسیع پر پابندی۔ آرمی چیف سمیت کسی بھی سرکاری عہدے میں توسیع نہیں ہوگی، مکمل پابندی ہوگی اور نئی لیڈرشپ ہوگی۔ نمبر 3، سویلین شعبوں میں ملٹری مداخلت پر پابندی لگائی جائے گی۔ سول اداروں میں کسی بھی ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی افسر کی بھرتی پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نمبر 4، حکومتی امور سے فوج کی علیحدگی۔ وزیراعظم ہاؤس میں ملٹری سیکرٹری کا دفتر فوری بند کیا جائے۔ فوجیوں کا حکومت اور سیاسی معاملات سے دور کا کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، سلامتی کے لیے بحریہ اور فضائیہ۔ وزیراعظم ہاؤس کی سلامتی کو پاکستان بحریہ اور پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ نمبر 6، تمام افسران کے برابر فوائد۔ تمام شہری اور فوجی افسران کے استحکام برابر ہونے چاہیے۔ اسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں، گلف کورس، کلب، پلاٹ، گھروں، پینشن، تنخواہ تمام برابر ہونی چاہیے اور ایک جنرل کا بیٹا اور ایک عام آدمی کا بیٹا اسی تعلیمی اور صحت کی سہولیات کے برابر اس کو چیزیں ملنی چاہیے۔ نمبر 7، فوجی افسران کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کی ملازمتوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جنرل کے عہدے پر ترقی دینے سے پہلے افسر سے حلف لیا جائے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 10 سال تک ملازمت یا کاروبار یا سرکاری شہرت یا بیرون ملک رہائش نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 8، قومی مفادات کے لیے ISI کی تنظیمیں نو۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ISI کی تنظیمیں نو کی جائے اور اسے وسیع تر قومی مفاد سے جوڑا جائے۔ بھارت، ترکی اور یورپ کے ماڈل پر جاسوسی کا نیا نظام بنایا جائے جو سویلین بالادستی کا عکاس ہو اور فوج کی تینوں شاخوں کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں صرف اپنے دفاعی نظام سے متعلق ہوں۔ نمبر 9، سول اور عدالتی اصلاحات۔ سول سروسز اکیڈمی اور جوڈیشل اکیڈمی کی تشکیل نو کی جائے۔ سول اور جوڈیشل ریفارمز کے ذریعے پرانے نظام کو دفن کیا جائے۔ فوج سے سول سروس میں سفارشی افسران کی سالانہ بھرتی بند کی جائے۔ نمبر 10، فوجی کاروبار پر پابندی۔ فوج میں ہر قسم کے کاروبار پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ نمبر 11، عدلیہ کا احتساب۔ عدلیہ کے ججوں کے احتساب کے لیے ایک سسٹم متعارف کروایا جائے جس کے تحت عدلیہ کے ججوں کا بھی احتساب کیا جائے۔ نمبر 12، دفاعی بجٹ میں کمی۔ دفاعی بجٹ میں 50% کمی کی جائے گی جو سماجی، اقتصادی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اہم وسائل جس سے فوری شہری ضروریات جیسے کہ صحت، تعلیم اور غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 13، ISPR کی کردار کو محدود کرنا۔ ISPR تنظیم صرف پیشہ ورانہ حدود میں ہی رہے گی۔ نمبر 14، نظر ثانی شدہ پاکستان مطالعہ نصاب۔ 1971 کی شکست جمہوریت کی اہمیت اور غیر جمہوری قوتوں کا کردار جو تھا اس کو پاکستان کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ نمبر 15، ججز اور بیوروکریٹس کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت پر پابندی۔ ریٹائرڈ جج یا بیوروکریٹ پر ریٹائرمنٹ کے بعد پبلک سیکٹر میں ملازمت پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور ملک سے باہر ملازمت، کاروبار اور رہائش پر 10 سال تک پابندی لگائی جائے۔ ٹیکس ریٹرن کو پبلک کرنا۔ تمام سرکاری افسران کے دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد کے ٹیکس گوشواروں کو پبلک کیا جائے جس میں ان کی بیویوں اور بچوں کے ٹیکس گوشوارے بھی شامل ہیں کیونکہ تمام کرپٹ سرکاری افسران اپنی بیویوں اور بچوں کے نام پر کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں بناتے ہیں۔ نمبر 17، الیکشن کمیشن میں اصلاحات اور ڈیجیٹل ووٹنگ۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جائے اور EVM اور ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم متعارف کروایا جائے بھارت کی طرز کے اوپر۔ نمبر 18، غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹنگ کا نظام، یعنی کہ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے کروڑوں پاکستانی جو اوورسیز ہیں انتخابات کے دوران غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے ایک
डिजिटल वोटिंग का निज़ाम बनाना चाहिए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट कर सकें। नंबर 19, पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान और इलाकाई ममालिक, तुर्की, वस्त एशिया रियासतों और रूस समेत सबके साथ तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। नंबर 20, कश्मीर की हमायत करने के लिए इक़्तिसादी ताकत। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का असूली मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए और उसकी माशी हालत बेहतर करके इस मसले पर अपनी आवाज़ को मजबूत किया जाए। नंबर 21, फ़लस्तीन की हमायत। फ़लस्तीन के लिए एक मखसूस टास्क फोर्स बनाई जाए और उनकी माली, इक़्तिसादी, अस्करी और अखलाकी मदद जारी रखी जाए। अगर यूरोप यूक्रेन के लिए सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों ना यहाँ के मजलूम लोगों के लिए कुछ कर सकें। इमरान खान साहब का ये जो सोशल मीडिया के ऊपर किस नुकाती एजेंडा सामने आया है, अगर इसके ऊपर अमल हो जाए तो इस मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। अमल कैसे होगा, किस तरह से होगा, जब तक इक़्तिदार में नहीं आते, 2/3 अक्सरियत नहीं होती, तब तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं। और इस वक्त ये जो 21 नुकाती एजेंडा है, इन्हीं के अंदर जो खामियां हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बगाड़ है और एक ऐसा गोरख धंधा बना है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। क्या आप इमरान खान के इस 21 नुकाती एजेंडे से मुतफिक हैं? अपनी राय दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।